السلام علیکم۔ ہمارے سبسکرائبر حضرات کے یہ 5 سوالات ہیں جس کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو علمدار کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو علمدار کہا جاتا ہے یہ وہ حضرت عباس نہیں ہے جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، یہ وہ عباس نہیں ہیں، یہ عباس دوسرے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دوسری شادی کی تھی ام البنین سے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد، تو ان کے بطن سے ام البنین سے ایک اولاد ہوئی، جس کا اولاد تو اور بھی ہوئی، ایک اولاد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس رکھا۔ تو یہ وہ عباس ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ عباس میدان کربلا میں، جو میدان جہاد میں جو علم یعنی جھنڈا رہتا ہے ہاتھ میں، تو کربلا کے میدان میں اہل بیت کی طرف سے علم انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا، اس لیے ان کو علمدار کہا جاتا ہے۔ جھنڈا اور پرچم تھامنے والے، پکڑنے والے، جو جنگوں میں اور پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جس کا پکڑے رہنا ضروری ہوتا تھا۔ اگر جھنڈا گر جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ قوم شکست کھا گئی، تو بڑی ذمہ داری ہوتی تھی میدان جنگ میں علم کو پکڑے رہنا۔ تو اس لیے حضرت عباس کو علمدار کہا گیا، اور یہ عباس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لڑکے عام دنوں میں مہندی لگا کر نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے مہندی لگانا جائز ہی نہیں ہے، وہ نماز تو بات کی بات ہے۔ مہندی یہ لڑکیوں کی زینت ہے، لڑکیاں اس سے زینت اختیار کریں گی، حدیث میں آیا ہے۔ لڑکوں کو بال میں مہندی لگانے کی اجازت ہے، خطاب اگر بال سفید ہو رہے ہیں تو، یا ڈاکٹر نے، حکیم نے کسی بیماری میں مہندی لگانے کو کہا ہے علاج کے طور پہ تو اس میں اجازت ہے، بس باقی بطور زینت کے لڑکیوں کی طرح مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی لگا کے نماز پڑھ لیا تو نماز تو ہو جائے گی، نماز کے لیے پاک صاف باوضو رہنا بس یہی شرط ہے، وہ تو نماز ہو جائے گی، نماز پہ کوئی اثر نہیں آئے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کے چاہے نماز پڑھ رہا ہو یا نماز نہ پڑھ رہا ہو، عام دنوں میں لڑکوں کے لیے مہندی لگانا درست نہیں ہے، یہ لڑکیوں کی زینت ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ شادی پسند کے خلاف ہے اور گھر والے زبردستی کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ گھر والوں کو شریعت نے یہ کہا ہے چاہے لڑکے کی شادی کرائیں یا لڑکی کی، دونوں کی اجازت اور دونوں کی خوشی اور رضامندی سے شادی کرائیں، شریعت یہ کہتی ہے۔ اب لڑکے اور لڑکیوں نے رضامندی ظاہر کر دی اور وہ راضی ہو گئے، خوشی کا اظہار کر دیا کہ ہاں ہم اس رشتے سے راضی ہیں، ہم تیار ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہم راضی نہیں ہیں تو پھر ان کو یہ بتانا ہوگا کیوں راضی نہیں ہے۔ کیا کوئی شرعی عذر ہے کہ اگر لڑکا ہے تو لڑکی انتہائی بے پردہ اور فحش قسم کی ہے، اس وجہ سے لڑکا راضی نہیں ہو رہا؟ یا لڑکی کا رشتہ ہے تو لڑکا جو ہے حرام کمانے والا اور انتہائی جو ہے آوارہ قسم کا، اس لیے لڑکی راضی نہیں ہو رہی؟ اگر ایسی وجہ ہے تو پھر گھر والوں کو ماننا پڑے گا، اور اگر ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، بس یوں ہی ہمیں اس سے شادی نہیں کرنا ہے، جبکہ اس کے اندر سارے شرعی ضابطے موجود ہیں، گھر والوں کو پسند ہے، تو پھر خواہ مخواہ کا انکار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گھر والوں کی رضامندی ہے اور شرعی اعتبار سے صحیح ہے وہ لڑکا، وہ رشتہ، تو پھر راضی ہو جائیں، اس میں برکت رہتی ہے۔ خواہ مخواہ کا بغاوت کرنے سے آگے بڑی بے برکتیاں آتی ہیں زندگی میں، اور پھر گھر والے ساتھ دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے ان کے خلاف راستہ اختیار کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو زبردستی نہ سمجھیں، ہاں کوئی شرعی عذر ہے تو پھر بات رکھی جائے وہاں آپ کے قریب میں جو علماء ہیں ان کے سامنے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ نماز میں کبھی کوئی چیز گر جاتی ہے، آدھار کارڈ یا نوٹ گر گئی، تو اس میں فوٹو بنی ہوئی ہوتی ہے، تو کیا اس سے نماز خراب ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ ایک تو فوٹو بہت چھوٹی ہوتی ہے، گرنی نہیں چاہیے، جیب میں نہ رکھیں ہم سامنے اس طرح کے نماز میں گرے، لیکن اگر گر گئی نہ چاہتے ہوئے تو فوٹو چھوٹی ہوتی ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ نمازی اس سے نظر ہٹا کے رکھے اور اپنی نماز مکمل کر لے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، یعنی مکروہ بھی نہیں ہوگی، نماز پوری صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو فوٹو سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نوٹ پر یا آدھار کارڈ کا فوٹو ہے تو، کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور نظر اس سے بچائی جا سکتی ہے۔
آگے سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ کبھی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے آدھار کارڈ پہ، بار بار نظر ادھر جاتی ہے اور وہ پڑھنے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح موبائل سامنے رکھتے ہیں، کبھی کبھی فون آتا ہے تو فون پہ جو نام لکھا ہوا ہے جس کا فون آ رہا ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر زبان سے ہم نے پڑھ لیا، جس زبان سے ہم کو سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا ہے، وہاں ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اس چیز کو اگر ہم نے زبان سے پڑھ لیا، وہی نماز ختم، نماز ہوگی نہیں اس کے آگے۔ لیکن اگر ہم نے دل میں پڑھا، زبان پہ ہمارے سورہ فاتحہ یا جو چیز پڑھنی ہے وہ ہے، لیکن وہ جو لکھا ہوا ہے سامنے یا لکھا نظر آ رہا ہے وہ ہم نے دل میں پڑھا، دل میں سمجھ لیا، نماز صحیح ہو جائے گی لیکن کراہیت ہوگی، کیونکہ توجہ ہٹی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی چیز اس طرح جیب میں نہ رکھیں کہ رکوع اور سجدے میں سامنے گر جائے، جو نماز کی کراہیت کا سبب بنے۔ اسی طرح موبائل بھی سامنے اس طرح نہ رکھیں، اسکرین کو اوپر کر کے کہ فون آئے تو نماز کی کراہیت کا سبب بنے۔ بالکل صحیح طریقے سے تمام چیزوں کو اپنی جگہ رکھا جائے تاکہ نماز پوری خشوع خضوع سے ادا ہو۔ پانچواں اور آخری سوال ہے کہ عورتیں غیبت میں راز فاش کر دیتی ہیں۔ بھائی دونوں گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت میں دوسروں کے راز فاش کرنا بھی گناہ ہے، اور دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ اور سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم جب منع کرتے ہیں تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کوئی برائی تھوڑی کر رہے ہیں، جو ہے وہی بیان کر رہی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم کسی کی بات اس کے پیچھے کریں تو غیبت ہے، ہم جو برائی کر رہے ہیں اگر وہ چیز اس کے اندر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، کہ اس کی برائی جو ہے وہ تم بیان کر رہے ہو اس کے پیچھے، اور اگر وہ برائی ہی نہیں ہے اس کے اندر تم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو، یہ تو تہمت ہے، اور یہ غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بہتان، تہمت بہت بڑا گناہ ہے، ہماری عبادتوں کو اور اعمال صالحہ کو ضائع کر دینے والا ہے۔ اس لیے عورتوں کا یہ کہنا کہ ہم وہی کہہ رہی ہیں جو ان کے اندر ہے تو یہی غیبت ہے، یہ حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کوئی منع کر رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے اور اس سے رکا جائے۔ یہ 5 سوالات کے جوابات تھے۔ جزاک اللہ خیر۔